السلام علیکم۔ آج ہم جگر مراد آبادی کی غزل پڑھیں گے، تو ہم اس غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلا شعر ہے: آدمی آدمی سے ملتا ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ آدمی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انسان یا بشر کو کہتے ہیں، ملنا، ملاقات کرنا، اور کسی سے یعنی مراد کسی بھی آدمی یا شخص سے۔ اب اس شعر میں شاعر دنیا کی خود غرضی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم بظاہر تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ملاقات تو کرتا ہے، مگر ہم دل سے کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دل محبتوں کی جگہ ہوتا ہے، اگر دلوں میں محبتوں کو آباد کر لیا جائے تو جسمانی قربتوں کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ شاعر اس شعر میں ہمیں سچی محبت کا درس دیتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں یعنی فراموش کر دیتا ہوں۔ ستم ظلم یا دکھ اور تکلیف کو کہتے ہیں۔ سادگی، سادہ انداز، بے تکلفی، ملتا ہے یعنی ملاقات کرتا ہے۔ اب شاعر جو ہے اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب میری ملاقات اپنے محبوب سے ہوتی ہے تو میں ساری باتیں بھول جاتا ہوں۔ محبوب کو سامنے پا کر ہر ظلم و ستم جو محبوب مجھ پر کرتا ہے وہ ذہن سے مٹ جاتا ہے۔ محبوب کا سب سے بڑا ظلم اور ستم اس کا نہ ملنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، میں تنہائی میں بار بار ذہن میں یہ خیال لاتا ہوں کہ جب میری ملاقات اپنے محبوب سے ہوگی تو میں اس سے سب سے پہلے اس کی بے رخی کا گلہ کروں گا، اس کے بعد اس کی جدائی میں گزرے ہوئے پل میں میرا جو حال ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، مگر جب محبوب سامنے آتا ہے تو میں اپنے محبوب کو دیکھ کر ہر دکھ تکلیف بھول جاتا ہوں، کیونکہ اس کے ملنے کا انداز ہی کچھ ایسا دل نشین اور سادہ ہوتا ہے کہ میں اس کا ہر ستم بھول جاتا ہوں۔ شعر ہے: آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: آج یعنی موجودہ دن، کیا بات ہے یعنی کیا کہوں، پھولوں کا رنگ پھولوں کی خوبصورتی، ہنسی مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ اب جگر نے اس شعر میں پھولوں کی کھلنے کو محبوب کی ہنسی سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ و روپ تیری ہنسی جیسا ہے، زندگی میں بہار آ گئی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہیں اور ان پھولوں کا رنگ و روپ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے۔ جب میرا محبوب کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی ہے، مجھے یہ ہنسی بہت بھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اصل میں جو بات ہے کہ محبوب جب تک سنجیدہ رہتا ہے تو چاہنے والے اس کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتے، مگر جب وہ مسکراتا ہے اور مسکراہٹ گلاب رنگ بن کر اس کے رخساروں پر پھیل جاتی ہے تو بہت سوں کا ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے: سلسلہ فتنہ قیامت کا، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: سلسلہ کہتے ہیں تعلق، واسطہ، فتنہ فساد جہاں معاملہ ہوتا ہے، قیامت یعنی روز حشر، خوش قامتی ہوتا ہے لمبا قد۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کا بلند قامت
یعنی لمبا قد ہونا آنکھوں میں قیامت کا منظر برپا کر دیتا ہے، اور قیامت کے ہنگامے کے سارے سلسلے محبوب کے حسین ترین بلند قامتی سے ملتے ہیں۔ محبوب کا طویل قد قیامت کا منظر پیش کرتا ہے۔ محبوب کے سراپا حسن کو دیکھ کر اکثر لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب کے طویل قد کے اندر دنیا تلاش کرتے ہیں۔ انسانی شخصیت میں قد و قامت کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کو تشکیل دیتا ہے۔ بہت سے شاعر ہیں جنہوں نے محبوب کے سراپا کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اکثر شاعروں کی غزلیات کا موضوع ہی محبوب کا خوبصورت اور دلربا سراپا ہوتا ہے۔ محبوب کی بلند قامتی ہوتی ہے جسے وہ قیامت سے تشبیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ شعر ہے، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی یعنی ملنے کے باوجود بھی، کبھی نہیں کسی گھڑی نہیں، ٹوٹ کر یعنی نہایت شوق سے، ٹھیک ہے، یہاں دوسرا ٹوٹنا مراد نہیں ہے، شوق ہے، اسی سے یعنی مراد محبوب سے۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی بے رخی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے روز ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ ملنا اور نہ ملنا ایک جیسا ہی ہے کیونکہ محبوب بے رخی سے ملتا ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی بے رخی کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دل نہایت شوق سے محبوب سے ملنے کو دوڑتا ہے۔ عاشق کا دل ہمیشہ محبوب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، جبکہ محبوب ہمیشہ عاشق کے لیے بے اعتنائی کا جذبہ رکھتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کاروبار جہاں یعنی دنیاوی معاملات، سنورتے ہیں بنتے ہیں، ہوش سمجھ عقل یا شعور کو کہتے ہیں، بے خودی اپنی ذات سے بے خبر ہونا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کامیابی کے لیے ہم مختلف انداز اپناتے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذات کو بھولنا پڑتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ شاعر مشرق ہمیں سمجھانے کے انداز میں کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بے خودی کی منزل پانے کے بعد تمام دنیاوی معاملات خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے خودی کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، یعنی اپنی ذات سے بے خبر ہونا، کیونکہ اپنی ذات کو بھلانا ہی اصل میں کامیابی ہوتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو ذات خداوندی اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے۔ جب انسان کے دل میں عشق کی شمع جلتی ہے تو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ آخری شعر ہے، روح کو بھی مزہ محبت کا، روح کو بھی مزہ محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اب آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ غزل کا آخری شعر ہے، غزل کا مقطع نہیں ہے۔ مقطع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ تو اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کر رہا ہے تو وہ پھر مقطع نہیں کہلائے گا، وہ غزل کا آخری شعر ہی کہلائے گا۔
مشکل الفاظ کے معنی ہیں روح جان کو کہتے ہیں، مزہ لطف کو کہتے ہیں، محبت پیار عشق، ہمسائیگی یعنی پڑوس یا ہمسایہ۔ اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ روح اور دل کا بھی آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہے، روح کے بغیر دل کا اور دل کے بغیر روح کا تصور بھی ناممکن ہے۔ بالکل اسی طرح میں اپنے محبوب سے محبت اور پیار کرتا ہوں، جس طرح روح کو دل کی ہمسائیگی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی اپنے محبوب کی قربت میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ میری زندگی کا لطف اور مزہ بھی محبوب کی محبت اور چاہت سے قائم ہے، اور محبت ہی اس کائنات اور موجودات کی قوت حیات ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو محبت ہی وجہ ہے اس کائنات کے موجود ہونے میں۔ یہ رشتہ خلوص کا ہے ٹوٹے گا کس طرح، یہ رشتہ خلوص کا ہے ٹوٹے گا کس طرح، روحوں کو چھو سکے ہے بھلا کب فنا کے ہاتھ۔ اوکے کلاس، یہ تھے غزل کے اشعار۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی تشریح اچھی طرح سمجھ آئی